ان کے باپ کو بھی نہیں پتا چلے گا, ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہم کہاں سے گھسیں گے اور کہاں پھٹیں گے. ان کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ تو ابھی یہ ڈرامہ کر رہے ہیں نا, یہ ڈرامہ کہیں ہم پریکٹیکل میں لے گئے اپنی فوج کے ساتھ مل کر, تو 365 دن میں 750 دن ہم ایک ہی سال کے اندر, ایک ہی مہینے کے اندر, ایک ہی دن کے اندر 10 دن کا کام کر جائیں گے. دے اسٹوپڈ, دے ریٹارڈڈ. وہ ہمیں سمجھ رہے کہ ہائپ کریٹ کر کے, میڈیا کریٹ کر کے ڈرامہ کر لیں گے اور سب مان لیں گے اس چیز کے اندر. اور انہوں نے جو اسٹوپڈ کام کیا ہے, جو بچوں کا کام کیا ہے, وہ یہ کیا کہ ہماری واٹر کے اوپر انہوں نے ایک لائن آف اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. ہم نے کہا ہے تم لائن آف اسٹیٹمنٹ سے آگے بڑھو گے, بنیاد رکھو گے, ہم نیست و نابود کر دیں گے. ہم ٹارگیٹ فٹ کر کے پہلی دفعہ اسٹرائک بھی ہم کریں گے, گھس بھی ہم جائیں گے, پھٹیں گے بھی ہم جا کر. ہم تو بڑے کلیئر ہیں. لیکن اگر کنونشنل وار ہوئی تو ٹھیک ہے, ہم ویٹ کریں گے. یو اسٹارٹ. Let's be very clear on this. Let's be very clear on this. کہ انڈیا اس حوالے سے کوئی امید نہ رکھے کہ ہماری قوم اس بارے میں ڈیوائیڈڈ ہوگی. اور میں قوم کی ایک ادنا سی ممبر ہوتے ہوئے یہ کہہ رہی ہوں کہ جہاں فوج جائے گی وہاں سیاست کو دور رکھتے ہوئے قوم کا ایک ایک ممبر بھی فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہاں پھر ان کو 25 کروڑ پاکستانیوں سے لڑنا پڑے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پلان تو آج کا نہیں ہے نا انڈیا کا. 2016 کی میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ سنائی ہے مودی کی, 2019 کی سٹیٹمنٹ سنائی ہے, اور یہ لانگ ٹرم میڈیم ٹرم پلان ہے ان کا کہ کسی طریقے سے ڈائیورٹ کریں, ایک فضا قائم کریں کہ کسی طریقے سے پانی یا انڈس واٹر ٹریٹی کو سائیڈ پہ کیا جا سکتا ہے. وہاں سے یو این کہہ رہے ہیں, انٹونیو گوتریز کہہ رہے ہیں کہ جی اس معاملے کو آرام سے افہام و تفہیم سے سالو کریں. نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. ورلڈ بینک کدھر ہے اس ٹائم پر, جو کہ اس ٹریٹی کے اندر امپورٹنٹ اہم ممبر ہے یا اسٹیک ہولڈر ہے؟ دیکھیے انیکا صاحبہ, جب آپ جنگیں لڑتے ہیں نا تو جنگیں لڑنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک پرسیپشن کی وار بھی لڑتے ہیں. پرسیپشن کی وار ہوتی ہے, کانفیڈنس کی وار ہوتی ہے, امپریشن کی وار ہوتی ہے, اساس کی جنگ ہوتی ہے, نروس کی وار ہوتی ہے, یونٹی کی وار ہوتی ہے, کنسنسس کی وار ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم انڈیا کی نہیں کر رہے, یہ ہم انٹرنیشنل بڑے پلیٹ فارم کے اوپر بات کر رہے ہیں, اسپیکٹرم کے اوپر بات کریں کہ جب پاکستان انٹرنیشنل ورلڈ سے انگیج کرے گا تو بتائے گا کہ 25 کروڑ لوگوں کی انڈورسمنٹ ہے. دس از اے بیوٹیفل ٹائم, اے گولڈن اپرچونٹی فار شہباز شریف صاحب کہ سب کو وہ اسٹیٹس مین کی طرح آگے بڑھ کے یونائٹ کریں, انڈورس کریں, ساتھ لے کے چلیں. اور ہمارے لیے سیاست اب بعد میں ہے. پاکستان ہے تو سیاست ہے, پاکستان ہے تو فوج ہے, پاکستان کمز فرسٹ. پاکستان پاکستان پاکستان, اس لیے ہم کرٹیسزم نہیں کرے. اور اسی وقت فارن منسٹر کو چاہیے کہ وہ جہاز پکڑے, رکشے کی طرح پوری دنیا کے اندر پہنچ جائے, رات دن ایک کر دے, دفتروں کے باہر جا کے بیٹھ جائے انٹرنیشنل ورلڈ کے پاس, بتائیں ہمارا یہ مدعا ہے, تاکہ اتنا اوور آل میگنیٹیوڈ کے ساتھ ہمارا پریشر ہو کہ مورلی بھی ہم کو ڈیمیج کر سکے, ایتھیکلی بھی ڈیمیج کر سکے, ایموشنلی بھی ڈیمیج کریں, کنسٹرکٹیولی بھی ڈیمیج کریں, یونٹی کے ساتھ بھی ڈیمیج کریں, انڈورسمنٹ کے ساتھ بھی ڈیمیج کریں, کانفیڈنس کے ساتھ بھی ڈیمیج کریں. اور گراؤنڈ پہ ہماری فوج, ہمارا سپر سالار, ہماری ایئر فورس, ہماری نیول فورس سب آگے بڑھے. دیکھیں ہماری فورسز کا بیوٹی پارٹ کیا ہے, جذبہ کیا ہے, اللہ اکبر. اللہ اکبر کا نام, میں کوئی مذہبی آدمی نہیں, فرشتہ ہوں, لیکن اللہ اکبر کے اوپر یہ جذبات ہیں, اللہ اکبر پہ آگے بڑھتی ہیں. اور ہمارا جو چیف آف آرمی صاحب ہے وہ حافظ قرآن ہے. تو اتنی ساری کوالٹیز کے ساتھ, اور وہ لیگیسی رکھنے والا آدمی ہے, لیگیسی چھوڑنے والا آدمی ہے. اس بار قابل چیف ہے. اس بار جو انٹینسٹی سے پہلے ہم نے کام کیا اس کی 10 ٹائم زیادہ انٹینسٹی ہوگی. ایسا کیوں ہوتا ہے فیصل والا صاحب, ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھنا شروع ہوتی ہے, مائنز اور منرلز کا فورم ہوا, انٹرنیشنل فورم, تو انڈیا کو مسئلہ پڑ گیا. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب کی بار بلوچستان میں ہو یا کے پی کے میں ہو, دہشت گرد ہے, اس کا قلع کما کرنا ہے, تو فوری طور پر انڈیا اٹھ کر آ گیا. یہ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, پاکستان وانٹس ٹو ایلیمینیٹ ٹیررزم, اینڈ سڈنلی انڈیا کوئی ایسا کام کرتا ہے, کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیتا ہے. دیکھیں اس بار میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ انسیکیور ہے مودی جو چائے والا ہے, اور بیک گراؤنڈ میں چائے والے کو برا نہیں سمجھتا, لیکن سوچ کو برا سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ تو ہے ہی کا انسانوں کا کسائی, مسلمانوں کا کسائی, جو کشمیر میں اس نے کام کیا, اور ہم اس کی ٹن ٹن کی چائے جو ہے اس کو وہیں لے جائیں گے واپس. اور جو لوسی فوج ہے انڈیا کی, اس کا پروپیگنڈا کے علاوہ اس لیے کیوں نہیں, کیونکہ وہ انسیکیور ہیں, کیونکہ جو چیف نے اقدامات کیے ہیں, پاکستان نوز ڈائیو جا رہا تھا, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, وہ پٹری پہ لے آئے ٹرین کو, پاکستان کو پٹری پہ لے آئے. مائنز اینڈ منرل کی بات ہو جائے, ایس ایف انویسٹمنٹ کی بات ہو جائے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات ہو جائے, آئی ایم ایف کی بات ہو جائے, پروجیکشن, پروڈکٹیوٹی, پروگریسو پاکستان کی بات ہو جائے, مائنز اینڈ منرلز کی بات ہو جائے, ریکوڈیک کی بات ہو جائے, یہ سب اکنامک فرنٹ کی بات ہو جائے, ویسٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں, ویسٹ کے ساتھ ٹیررزم کے اور کامن گراؤنڈز ہو جائیں, وہ ہمیں پریز کرنا شروع, اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں. اگلے مہینے بہت ساری آنے جانے تھی لوگوں کی انٹرنیشنلی, جس کے اوپر انڈیا نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا, بہت زیادہ انسیکیور کر دیا چیف نے. اور پھر جو کنونشن میں تقریر کی ہے, انہوں نے ایگزیکٹلی اپنا کلیئر مائنڈ سیٹ
جو انفارچونیٹلی کسی پاکستان نے کوئی جمہوری لیڈر نہیں پیدا کیا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، جس کا کلیئرٹی ہے، ویل پلانڈ ہے، ویل ٹائمڈ ہے، کریجڈ ہے، فوکسڈ ہے، پرسسٹنٹ ہے، پروجیکٹڈ ہے، ٹارگیٹڈ ہے، اچیور ہے، گو گیٹر ہے. تو پھر غم کیا ہے اور پریشانی کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی تو ہوائیاں اڑی اس طرف کی ہے. ہم یکجہتی بھی دکھا رہے ہیں، یونٹی بھی دکھا رہے ہیں، کمانڈ بھی دکھا رہے ہیں. اور کل کا جو سمارٹ موو چیف نے کیا ہے، پلیز اس کو ہائی لائٹ کریں کہ کل انہوں نے ہمارے اوپر ایک ہائپ کریٹ کی، میڈیا وار کی، اسٹیٹمنٹس دی. ہم نے ان کو پہلا ہٹ کیا اکنامکلی، فائنینشلی مارا. یعنی کہ میں نے آپ کی تنخواہ بند کر دی مثال کے طور پہ، آپ کی گاڑی کا فیول بند کر دیا، آپ کی گاڑی کی بجلی بند ہو گیا، آپ کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. تو ہم نے تو لالے لگا دیے ہیں، ایئر اسپیس بند کے بھی ہم نے لالے لگا دیے ہیں. تو ہم تو پہلے ہی آگے فار ہیڈ اس وار کے اندر، چاہے وہ انیشل اسٹیٹمنٹس کی وار ہو. تو ہم نے تو پریکٹیکل کر کے دکھا دی ہے. ٹھیک ہو گیا. سینیٹر فیصل واڈا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.